السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، منصف امان ایڈوکیٹ کا آپ کو بہت بہت سلام ہو۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ہفتہ ہے اور 28 تاریخ ہے، تو آپ بھی صبح صبح جو ہے وہ ان کا جسد خاکی نواز شریف کی والدہ، شہباز شریف کی والدہ کا پہنچ گیا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ، جس کو ریسیو کیا ہے حمزہ شہباز نے، اور ان کے جو بہن ہے نواز شریف کی کوثر بیگم، انہوں نے، اور شہباز شریف صاحب نے، حمزہ نے، ان لوگوں نے، اور باقی جو پارٹی کے اور قریبی جو ہے انہوں نے ایئرپورٹ سے ان کو ریسیو کیا ہے، اور وہ ان کو گھر پہنچا دیا گیا ہے، شریف میڈیکل ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کافی لوگوں کی تعداد جو ہے، کافی تعداد میں لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، اور ان کا یہی ہے کہ وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو دیکھیں نا، ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، اور خدا کی قسم میں آپ کو کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کہ فردوس عاشق اوان نے دوبارہ یہ جو ان کی ڈیڈ باڈی کے بارے میں باتیں کی ہیں نا، ریپیٹ کی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یار یہ انسانیت، ایک انسانیت سے گری ہوئی چیز ہوتی ہے نا، یہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں، جانوروں سے بھی۔ اس کے اوپر پہلے ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ جناب یہ اپنے کھانوں کے لیے تو طیارے چارٹرڈ کروا لیتے ہیں، اور اب نواز شریف جو ہے وہ باہر ہے تو وہ آنا نہیں چاہ رہا ہے، جو جیل میں بیٹھا ہے وہ باہر آنا چاہ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اتنی گندی باتیں کی تھیں کہ جناب ہریسہ اور کھانے کے لیے جہاز منگوا لیتے ہیں، اور اب اپنی والدہ کو جو ہے وہ پارسل کر کے کارگو کر رہے ہیں اور پارسل کر رہے ہیں۔ یہ بڑی دکھ والی باتیں ہیں یار، خدا کی قسم۔ جن کے گھر میں میت پڑی ہے، وہ جب یہ ٹی وی لگا کے دیکھتے ہیں نا، یا جو نواز شریف کے قریبی ادھر لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے اس فردوس عاشق امان اور شہباز گل کا، کہ اس موقع پہ بھی سیاست یار، آپ اندازہ کریں کہ جن کے گھر میں سامنے جو ہے نا وہ میت پڑی ہو گھر میں، اور اوپر سے ایسے تبصرے آ رہے ہوں، یعنی کہ کتنی عام بندہ، ہماری فیلنگ بھی یہی ہے کہ ہمیں ان کی ڈیڈ باڈی پہ رونا آ رہا ہے، اور ان گندی اس عورت نے، فردوس عاشق امان نے، اتنے گندے بیان دیے ہیں، اور اس بیان کو اس نے آج پھر ریپیٹ کیا ہے کہ جی وہ کیسے پوتے ہیں جو اپنی دادی کو پارسل کر رہے ہیں۔ یہ آج اس نے یہ بیان کیا۔ اب کل بھی آپ نے کمنٹس کیے تھے کہ یہ جی بہت خطرناک عورت ہے، بڑی فلانی ہے۔ یار ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، جس کے یہ ترجمان ہے ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے کہ کسی کی موت کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا۔ ہم ادھر سارے لوگ ہیں، غمزدہ ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئی ہے، ان کے کروڑوں لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، کروڑوں لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، اور وہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ مجھے پورے پاکستان سے ٹیلی فون آ رہے ہیں، میرا حالانکہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا، میری صرف ہمدردیاں ہوتی ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، شہباز۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کیے ہیں، وہ ہماری طرف سے پیغام پہنچا دو۔ بھی بحرین سے فون آیا ہے، ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے، ڈنمارک سے آیا ہے، بیلجیم سے، اتنے فون آ رہے ہیں مجھے دوستوں کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے میڈم کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہماری یہ تعزیت بھی شہباز شریف تک پہنچا دیں، مریم نواز صاحبہ تک پہنچا دیں، اور ہم افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ادھر سے قومی ٹی وی چینل پہ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ میں تو اس وقت نا چینل والوں کو بھی تھوڑا سا برا بھلا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ بار بار ان کے بیان ریپیٹ کر رہے ہیں۔ وہ ان کے ایک بیان فردوس عاشق امان دیتی ہے، 50 چینل اس کو دکھاتے ہیں، 50 چینل شہباز گل دکھاتا ہے۔ اتنے یہ ڈر گئے ہیں یار یہ حکومت سے، یہ اتنا میڈیا ڈر گئے، اتنا تو مشرف کے دور میں بھی نہیں ڈرا ہوا تھا۔ یہ جو جیو ہے، جس کو میں تو اس کا نام لے کے کہہ رہا ہوں، وہ دیکھیں کس طرح وہ بالکل بھیگی بلی بن گئے، خاموش بن گئے۔ ان کا ہے کہ جی پھر ہمارا میر شکیل الرحمان جو ہے نا گرفتار ہو جائے گا۔ کوئی بول ہی نہیں رہا، کوئی احتجاج ہی نہیں کر رہا۔ آپ کلپ چلا کے نیچے ان کا احتجاج لوگوں کا بتائیں کہ لوگوں کے اس فردوس عاشق امان کے بارے میں، اس بیان کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ پوچھ کے بتائیں۔ چلائیں ٹی وی چینل پہ یہ چیزیں،
تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ گندی زبان جن کے اندر گند ہے نا، ادھر سے لے کے سارے جسم میں گند ہے، ان کے منہ سے بھی گند نکلتا ہے، ہر طرف سے ان کا گند نکلتا ہے ان کا، اور ان کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ بار بار اس کے اوپر یہ بیان دے رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ اس سے کتنا دکھ ہو رہا ہے لوگوں کو، شریف فیملی کو، لوگوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، لوگ ان کے اوپر جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہیں، اور یہ 2% کے نان الیکٹڈ بندے، کرائے کے ٹٹو، سارے کے سارے یہ اس میت کے دوران آتے ہوئے بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ذرا سا بھی یار ان میں اخلاقیات نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی والدہ کا خود جنازہ نہیں پڑھا تھا، اس کو کیا احساس ہے؟ ساری عمر اپنے والد اور والدہ کو کی ایک بات یہ شخص نہیں مانتا تھا، جو ہمارا آج کل چیف ایگزیکٹو بنا ہوا ہے۔ اس کو کیا احساس ہے؟ وہ کس طرح نواز شریف بیچارے وہاں پہ لندن میں رو رہے تھے، اور ان کے کفن پہ عطر پھینک رہے تھے، اور ان کے منہ پہ اوپر پیار کر رہے تھے۔ یہ تو ایک نوالہ توڑ کے نواز شریف ان کو اور شہباز شریف ان کے منہ میں ڈالنے والے تھے۔ تقریباً 100 سال ان کی عمر تھی۔ یہ اس شخص سے ہم اخلاقیات کی بات کریں؟ اور چلو تمہارے اندر اخلاقیات نہیں ہے تو اپنے ترجمانوں کو بھی یہی کہتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، گالیاں نکالو، یہ سیدھا سیدھا وہ کہتا ہے۔ یہ ترجمانوں کے اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جتنی گالیاں نکال سکتے ہو شہباز گل نکالو، شریف فیملی کو، مریم یہ فردوس عاشق امان، جتنی گالیاں تو نکال سکتی ہے ان کو نکال۔ یعنی کہ اندازہ کریں یار، بڑے بڑے افسوس کی بات ہے، خدا کی قسم میں نے اس طرح کی کبھی ایسی پارٹی نہیں دیکھی جن کے اندر، اچھا ان کے جو ورکر ہیں نا، ابھی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے نیچے بھی دیکھ لینا، ان کے جو ویڈیو ہوں گے وہ مجھے بھی گالیاں دے رہے ہوں گے کہ یار تم نے یہ باتیں کیوں کی ہیں، یہ تم نے باتیں کیوں کی ہیں کہ فردوس عاشق امان ایسی باتیں نہ کرے، شہباز گل ایسی باتیں نہ کرے، شبلی فراز ایسی باتیں نہ کرے۔ وہ مجھے اس بات پہ بھی گالیاں دے رہے ہوں گے کہ میں گالیوں سے منع کر رہا ہوں فردوس عاشق امان کو کہ تم گالیاں نہ نکالو، تعزیت اگر نہیں کر سکتے تو تم گالیاں تو نہ دو۔ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ وہاں جا رہا ہے، یہ تو اس چیز کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی دل کی خواہش ہے کہ مریم، شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ، ان کا کوئی بندہ زندہ نہ رہے، یہ ان کے دل کی خواہش ہے۔ لیکن بچانے والا اور مارنے والا اللہ ہوتا ہے۔ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ جو ایسی پلاننگیں کر کے آتے ہیں نا، تو پھر ان کے اوپر ہی کئی دفعہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اسی گڑھے میں خود جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں مجھے کتنا اندر سے افسوس ہو رہا ہے، اس کے بیان بار بار ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں۔ یہ کیوں دکھا رہے ہیں یہ جیو والے، اور یہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ دکھانا ضروری ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ مرگ ہے اور ادھر لاکھوں لوگ جمع ہیں اور میت ہے؟ ایسی باتیں ہم نہ کریں۔ ان کو آج اس بات کا بھی دکھ ہو رہا ہوگا عمران خان کو کہ یہاں تو جی لاکھوں بندے آ گئے ہیں، اس بات کا بھی اس کو دکھ ہو رہا ہوگا۔ یہ اتنا جیلس، اتنا، میں کیا کہوں یار، میں کیا کہوں، یہ اتنا نیچے گرا ہوا انسان ہے۔ ہم یہ ٹی وی چینل والوں کی مذمت کرتے ہیں جو بار بار فردوس عاشق امان کا وہ بیان دے رہے ہیں، نہاری کا، سری پائے کا اور بونگ کا، اور یہ پارسل والی باتیں جو کر رہے ہیں نا، ہم سارے ٹی وی چینل جو یہ باتیں چلا رہے ہیں ان کو یار اتنے یہ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ کوئی ایک ایسا چینل نہیں جس کو ہم کہیں کہ یار یہ حق سچ کی بات کر رہا ہے۔ یہ چند رہ کے یوٹیوب کے 2-3 چینل ہیں جن کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ ہمارے چینل بھی بند ہو جائیں گے، یہ حکومت بند کروا دے گی۔ یہ تو گلے دبا رہی ہے، سب کے گلے دبا رہی ہے۔ عدالتوں میں ایک کیس لگا ہے نواز شریف کی تقریر کا، تو انہوں نے جناب 3 ہفتے کی ڈیٹ ڈال دی ہے۔ یہ جو لاہور کا آخری جلسہ ہے اس کے بھی بعد کی ڈیٹ ڈال دی ہے، 16 دسمبر کو آؤ جی۔
تو ہے جی کہ اس کی تقریر نواز شریف کی ملتان والے جلسے میں بھی ہونی چاہیے، پشاور والے میں بھی، تو وہ جلسوں کے بعد وہ ان کی تاریخیں پڑھ رہی ہیں۔ پھر ہم کدھر جائیں یار، کدھر جائیں؟ جب سارے رستے بند ہوتے ہیں نا، یہ سن لو، پھر انقلاب کا رستہ آتا ہے۔ جب سارے رستے بند ہو جائیں گے عوام کی آواز کے، پھر انقلاب کے رستے آتے ہیں، یہ سن لو۔